ہمارا آج ایک مزے کا سین ہوا یار. میں جب ابھی ظہر کی نماز پڑھا تھا نا تو ساتھ والے نماز کے دوران ہی ساتھ والے بندے نے کہا نا فون بجنا شروع ہو گیا. اچھا یہ تو ہم ابھی وی گیٹ یوز ٹو اٹ نا. تو اچھا اس نے سرپرائزنگ چیز یہ تھی کہ اس نے نکالا کال ریجیکٹ کی اور میسج کرنے شروع ہو گیا ڈیورنگ دا پریئر. ڈیورنگ دی پریئر برو. ہم سیکنڈ فرسٹ تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اسے کہتا ہے مجھے لگا کہ وہ لکھا گیا نا نماز میں ایسے میسج کیا اور برو فون رکھ دیا. اچھا کئی لوگ تو موبائل کو ٹچ بھی نہیں کرتے, وہ گانے بج رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, وہ دوسری ایکسٹریم ہے. یعنی وہ دوسری ایکسٹریم. اللہ اکبر. وہ اس میں بھی کچھ علماء یہ کہتے ہیں نا کہ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ آؤٹ سائڈ صلاح. اوہ اچھا اس پہ اتنا وہ اچھا ان سائڈ صلاح کہہ رہے کہ اتنا ثابت قدم رہتا ہے. ہاں لیکن بہتر جو اوپینین اس میں ہے کہ بندہ فون سائلنٹ پہ کر لے, یعنی جیسے بج رہا ہے نا تو ڈونٹ لیٹ ایوری بڈی لسن ٹو دیٹ میوزک. میوزک چل رہا پھر تو بالکل بھی نہ کرے نا برو. ایسے سے کبھی کبھی وہ نا گانے چلنے شروع ہوتے ہیں کہ وہ پاکستانی انڈین اور ٹن ٹن ان کی ہوتی بھی کوئی چائنیز فون ہے پورا صحیح بات ہے. اور وہ شیطان نے بھی واللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امیجن نہیں کیا ہوگا کہ میوزک میں مساجد میں پلے کروں گا. دیکھیے صحابہ کرام نے کب یہ بات سنی تھی, اینڈ دے سیڈ سمعنا واطعنا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے میوزک بجنا شروع ہو جائے گا. لیکن سبحان اللہ آج دیکھ لیں. تو آج میوزک پہ بات کرتے ہیں یار, اور یہ ہمارا پلان ہے کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ میوزک اور اس کے جو ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں, ایسپیکٹس ہیں, ہم اس کو کھول کے بتائیں کہ یہ چیز کیا ہے. اتنی سمپل نہیں ہے جتنا ہم جو سمپل سمجھتے ہیں کہ بس ایک صغیرہ گناہ ہے اور ہم نے سن لیا تو کوئی خاص بات نہیں ہے. کیا آئی تھنک اسلام پہ ہم بعد میں آتے ہیں, پہلے اس کے جو جنرل افیکٹس ہیں جو کہ بڑے کامن ہیں اس پہ بات زیادہ کرنی چاہیے. بیکاز دیر آر لاٹ آف ایکس میوزیشینس جنہوں نے میوزک چھوڑا یو نو, اور دین دے ہیو a lot of interviews on the YouTube اور وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میوزک نے ہمیں کیسے افیکٹ کیا. مے بی میں ایک بندے کو سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اچھا پلیئر تھا, گٹار اچھا بجاتا تھا, لیکن جب میں اسٹیج پہ پرفارم کر رہا ہوتا تھا کسی کانسرٹ میں تو میں اس طرح کا میوزک بجا لیتا تھا جو میں نارملی نہیں بجا سکتا تھا. ٹھیک ہے, he used to perform well in that regard. ہاں well in that, اور وہ ایسا لگتا تھا کہ it's not me who is actually doing this, you know. So وہ ایک پوری ایک آپ پوزیس ہو جاتے ہیں. یہ اس کے الفاظ ہیں. ایون بیونسے نے بھی برو یہ کہا کہ when you are up on the stage what do you feel, کہتی ہے I'm not myself. اور اس نے کہا بلکہ بڑے ٹیکنیکلی جواب دیا I am the perfect version of myself. ایون بلی آئلش سے پوچھا کہ why do you take out your tongue during concerts, تو کہتی ہے کہ I feel compelled. نہیں اس میں بہت سارے سنگرز یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کبھی وہ اس سچویشن میں ہوتے ہیں, آ رہا کس فریکوینسی پہ ہوتے ہیں, تو آٹومیٹکلی ان کی دماغ میں وہ لیرکس آ رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. تو وہ ان کا ایک کیا فیز ہوتا ہے. It boils down to this concept کہ music does have an impact. You know, پہلے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ میوزک کا امپیکٹ ہوتا ہے اور صرف سائیکولوجیکلی نہیں ہے, ایکچولی لٹرلی فزیولوجیکلی بھی امپیکٹ ہے. میوزک پلیز ود اے فریکوینسی. ٹھیک ہے, اور وہ فریکوینسی, اور آپ کو پتا ہے ہمارا برین بھی جو ہے اٹس آل اباؤٹ فریکوینسیز. فار ایگزامپل اگر آپ تھوڑا سا امیجن کریں, ہمارا جو برین ہے اٹس اے میس آف فلیش, گوشت ہے نا. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ آپ جو فار ایگزامپل آپ کچھ دیکھ رہے ہو تو یہ کس طرح سے آپ کے برین یعنی گوشت کے ٹکڑے میں جا رہا ہے اور وہ ٹرانسلیٹ کیسے ہو رہا ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ ورکس؟ دیٹ ورکس ود سگنلنگ اینڈ فریکوینسی. آپ کو پتہ ہے ہمارے برین میں آپ سمجھ لو کہ عام زبان میں نا کرنٹ سسٹم ہے ایک, یو نو, اور اس کرنٹ سسٹم میں بہت ساری فریکوینسیز ہیں, اور یہ جو آپ کی ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں, ایموشنز ہوتے ہیں, ایموشنل اسٹیٹس ہوتے ہیں, لو ہو گیا, ہیٹ ہو گیا, اس طرح کی جتنی ایموشنل اسٹیٹس ہیں ان کی اپنی اپنی فریکوینسیز ہوتی ہیں. اور یہ جو میوزک ہے یا ایکسٹرنل اسٹیمولائی کوئی بھی ہو, آج ہم میوزک ڈسکس کر رہے ہیں تو لیٹس ٹاک اباؤٹ میوزک. یہ میوزک جو ہے یہ خاص فریکوینسیز سے نا ہمارے جو برین کی فریکوینسیز ہوتی ہیں ان کے سرٹن پارٹس کو اسٹیمولیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایکسائٹمنٹ کی فیلنگ, ہینس وی سے نا کہ اسپریچولی اپ لفٹنگ رائم. ٹھیک ہے, ایکسائٹنگ میوزک, سیڈ میوزک. یہ کیا ہے, یہ بیسیکلی میوزک اس فریکوینسی پہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی سیڈ ایموشنل اسٹیٹ کو ایکسائٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جس سے آپ سیڈ فیل کرتے ہو. ٹھیک ہے, یا کبھی کبھی کچھ ایسا میوزک ہوتا ہے جو کہ آپ کے سب کانشیس میں ایک میسج لے کر جاتا ہے. تو a lot of these people also do like this کہ ایک certain kind of music they play تاکہ آپ کے سب کانشیس میں
کچھ ایسی چیزیں ڈال دیں جو کہ آپ کو نہیں پتا لیکن وہ آپ کے بیہیویئر کا حصہ بن جائیں گی ڈاؤن دا لائن سم ویئر. اچھا اس میں نا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میوزک تو ایک جنرل سی چیز ہے، اس کو کیوں اتنی آپ ہائپ دیتے ہیں، یہ تو نارمل ایک کیجول سی چیز ہے. اور بیفور وی موو آن وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ابھی ہم نے میوزک کی بات کی ہے نا، اگر آپ پاپولیشن جنرل دنیا کی بات کریں، ایوری ادر پرسن لسنس ٹو میوزک. اگر جنرلی بات کی جائے، یہ اٹس سو وائڈ اسپریڈ اور اس کو بڑا نارمل لیا جاتا ہے کہ وہی بندے بچے ہیں کہ جو واقعی کانشیس ہیں اس لحاظ سے. تو اس حوالے سے دیکھیں واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ جو ایکسپرٹس ہیں نیورو سائنٹسٹ، انہوں نے کچھ لوگوں کا یعنی ایکسپیریمنٹ کیا کہ ان کو وہ جو ایم آر آئی اسکین ہوتا ہے دے پٹ دیم ان دیٹ مشین اور پھر میوزک پلے کیا گیا اور پھر جب ان کا برین کا اسٹرکچر دیکھا نا اس میں ویزیبل جو ہے نا چینجز آ رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے برین کے حصے ہیں نا ویدر اٹ از یور رائٹ سائڈ برین، لیفٹ ہے، فرنٹ، بیک، یہ پورے حصے کو وہ افیکٹ کرتا ہے. بالکل. اور آپ نے جیسے بات کی نا کہ دیکھیں اٹس سو اسٹرانگ کہ میوزک کیسے افیکٹ کرتا ہے کہ اٹ گیوز یو چلز ایٹ ٹائمس، اٹ گیوز یو گوز بمپس، مینی اے ٹائمز یو اسٹارٹ کرائی، یعنی آپ یو اسٹارٹ کرائنگ. اس کے بعد کبھی کبھی آپ کو جو پلیجر ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میوزک ڈز افیکٹ. بالکل. آپ لوگ دیکھیں اکثر یہ اسپورٹس ٹیمز ہوتی ہیں، دے لسن ٹو سرٹن ٹائپ آف میوزک بیفور گیٹ پلینگ اے بگ میچ. وہ اپنے جو لاکر رومز ہوتے ہیں ادھر اس طرح کا میوزک پلے کرتے ہیں، تھوڑا سا ایڈرینل رش اپنا پمپ اپ کرنے کے لیے نا، اپنا موٹیویشن لیول اپ کرنے کے لیے. آپ یہ بہت سارے ہارمونز ریلیز کرتا ہے میوزک. برو ہمارا جو لمبک سسٹم ہے نا، یہ جو آپ ریسرچ بات کر رہے تھے برو، ایم آر آئی کی گئی اور ان کو سنایا گیا ہمارا لمبک سسٹم جو ہمارے ایموشنز کو اور ہمارے فیلنگس کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے پوری باڈی میں، ڈراسٹکلی افیکٹ آیا اس کے میوزک سے، یعنی چینج کرنے سے. اور اگین وہی بات ہے کہ یہ صرف فریکوینسی نہیں ہے، یہ صرف ایک ساؤنڈ نہیں ہے، رادر ایون ہماری جو ہیئرنگ ہے یہ بھی فریکوینسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہمارا جو سائٹ ہے یہ بھی ایک فریکوینسی آف لائٹ رینج کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس سے کم اور اس سے زیادہ کو نہیں دیکھ پاتے. سو جو ہمارا برین ہے یہ بھی جیسے آپ نے کہا فریکوینسی پہ کام کرتا ہے، اینڈ میوزک ہیویلی افیکٹس آر فریکوینسی. اور آپ کو پتہ ہے قرآن کی بھی ایک فریکوینسی بالکل بیسیکلی قرآن کی فریکوینسی نہیں ہے، فریکوینسی ہر ساؤنڈ کی ہے، ہر ساؤنڈ کی، کیونکہ ساؤنڈ جو ہے نا ٹریول کرتا ہے ایک ویو لینتھ پہ، ٹھیک ہے، اور وہ ویو لینتھ بڑی بھی ہوتی ہے چھوٹی بھی ہوتی ہے. اور مطلب اس کے افیکٹس اتنے ریئل ہیں. آپ کو پتہ ہے امریکن ملٹری کے پاس ایک ویپن ہے جس کو وہ ایکٹیو ڈینائل سسٹم کہتے ہیں، ADS. اٹس ماؤنٹیڈ آن اے کار اور وہ کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. دے تھرو اے سرٹن فریکوینسی اور وہ آپ کے اسکن مالیکیولز، اسکن پہ جو واٹر مالیکیولز ہوتے ہیں نا ان کو ایکسائٹ کرتا ہے اور اتنے بھی مطلب بیسیکلی آپ کی اسکن کو ہیٹ اپ کرتا ہے جس سے لوگ نا فوراً بھاگتے ہیں ادھر ادھر بچنے کے لیے. تو وہ مطلب دے بلیو ان ٹو فریکوینسی سسٹم سو مچ کہ انہوں نے ایک ویپن بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے جو کہ کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ کے باقاعدہ بلسٹرز پڑ جاتے ہیں اسکن کے اوپر جسٹ بائی دی فریکوینسی. ویزیبلی یو ڈونٹ سی اینی تھنگ بٹ دے آر تھروئنگ اے فریکوینسی. اور ساؤنڈ کتنا امپورٹنٹ ویپن ہے. اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ساؤنڈ سے تباہ کیا اور ابھی جو یعنی ریسرچز بھی ہو رہی ہیں کہ ساؤنڈ ویوز کے تھرو پورے قومیں تباہ کرنا. اور MK Ultra یہ CIA کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، پوری اس میں ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹری اور ریسرچ پیپر بھی ہے کہ MK Ultra تھرو میوزک they can change perceptions of people. یعنی they write there is no other drug which can change perceptions of people more than music. اور وہ ایک اسپیسیفک میوزک جو ہے یوز کریں گے to change how people think and how people behave. Bro, this is happening in our everyday videos. Like you see the certain kind of music that is playing in the background, ٹھیک ہے، اسلامically بھی ہوتا ہے, using it for the right reasons and that too not music. I think no اس میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن میوزک کچھ خاص ڈاکیومنٹریز میں آپ کو ملے گا جو مسٹری والی ڈاکیومنٹریز ہیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, بڑا مسٹیریس سا ایون ہارر موویز ہیں برو, جیسا سے وہ ڈڑا 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 کر کے وہ آ رہا ہوتا ہے نا ساؤنڈ, تو یہ سارا قاری عبدالباسط وہ سمد کی جو سورہ رحمان ہے نا برو, اس پہ بھی ریسرچ کی گئی کہ وہ لوگوں کی باڈی میں سے چینجز لے کے آتی ہے جو ان کو شفا کا وہ بنتا ہے. تو پازیٹیو ہیلنگ بھی ہے اور ایک نیگیٹو ہیلنگ بھی ہے. What I'm trying to say is کہ the world of frequency is real. فریکوینسی کی دنیا itself good or bad نہیں ہے, اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے. قرآن کی اپنی فریکوینسی ہے سبحان اللہ, اور میوزک کی اپنی فریکوینسی اور اس کے اپنے ایفیکٹس ہیں. جو بچہ پیدا جب ہوتا ہے نا تو وہ ایک اس کا برین 24/7 لوور فریکوینسی لیول پر ہوتا ہے,
ٹھیک ہے. اوکے ہمارا ڈیورنگ ڈے میں نا جب آپ جنرلی 0 to 2 ایک آپ اس کو آئی ڈونٹ ریمبر دا ایگزیکٹ نیم, لیکن آئی تھنک بیٹا الفا پتہ نہیں کون سی فریکوینسی ہوتی ہے, اس کے بعد 1.5 سے لے کے اپ ٹو آلموسٹ 7 تک جو ایج ہوتی ہے نا, یہ آپ تھیٹا میں ہوتے ہیں. ناؤ دس از وے, یہ آپ کا سب کانشیس برین اس فریکوینسی پہ کام کرتا ہے. سو ہم جو کہتے ہیں نا کہ اف یو وانٹ ٹو ٹیچ اے کڈ کچھ بھی نا, جو کچھ اس کی اپ ٹل جو 7 آپ سکھائیں گے نا, وہ اس کے سب کانشیس برین میں ہو گیا. 95% آف یور ٹریننگ از ڈن. ونس یو کراس 6.5 7 نا, اب آپ کا وہ برین پتہ کب ایکٹیو ہوتا ہے, یہ ایکٹیو ہوتا ہے, یہ فریکوینسیز تب آتی ہے جب ہم سونے والے ہوتے ہیں. جو تھوڑی سی آپ غنودگی کی اسٹیٹ میں بالکل جسٹ بفور یو گو ٹو سلیپ, اس سے پہلے آپ اس فریکوینسی پہ ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ اس سے لوور پہ چلے جاتے ہیں. تو ایون آپ نے جو ہپنوسس یا آپ نے بچوں کو ٹرین کرنا, دس از بڑی ویری گڈ ٹیکنیک. ایک فادر ہے, یہ ایکچولی انہوں نے خود اسٹوری بتائی تھی NLP میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی تھی نا, وہ اس کا بہت کانفیڈنس شیٹر ہوا تھا کہ میں ایگزام پاس نہیں کر سکتی, مجھ سے تیاری نہیں ہوتی. کہتے ہفتہ رہتا تھا, کہتے جسٹ بفور گوئنگ ٹو بیڈ نا میں اس کے ساتھ لیٹتا تھا, اور وہ جب سلو میں اس کی نا آئی یوز ٹو وسپر پازیٹیو تھنگز انٹو ہر مائنڈ. This is how subconscious brain is trained. And you can do it, آپ کر سکتے, ہاں you can do it, ماشاءاللہ you'll do, آپ کو تو بہت آسان لگتا ہے, you'll memorize everything, سب یاد ہو جائے گا, ایسی چیزیں جو کہ اسے وہ کہتے ہیں. And she actually scored, کہتی اس کو کہتی مجھے خود نہیں پتا, میں نے مطلب ایک نمبر 24 اور 25 جو بھی تھے, بہت اچھے مارکس آئے. سو یعنی شف شف از ریئل یو سے وہ تو بڑے بڑے دن دہاڑے لوگ آئی پیڈ لے کے کھڑے ہوئے, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. بٹ ویسے میں بتا رہا ہوں کہ اب ہمارا سب کانشیس برین ایک ڈفرنٹ فریکوینسی پہ, کانشیس برین ڈفرنٹ فریکوینسی پہ. ایڈلٹس ہم ہو جاتے ہیں, ہماری اگین وی آر ورکنگ ایٹ ڈفرنٹ فریکوینسیز ڈیورنگ دا ڈے, شام میں, رات میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا, اب آپ جب ڈاؤن ہوں گے نا, تو اب آپ کو اور قسم کا میوزک اٹریکٹ کرے گا. جب آپ کچھ میوزک ہوگا جو آپ کو انرجائز کر رہا ہے, سو وٹ از ہیپننگ از کہ یہ جو فریکوینسیز ہیں اور یہ جو ویوز ہیں, یہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ اس طرح پلے کرتی ہیں. آپ اپنے ایک لیول پہ ہیں اور ڈفرنٹ چیز سن کے وہ اس کو افیکٹ کرتا ہے. اچھا صرف نا تھیریز یعنی یہ نہیں ہے, یعنی ایک جرمن ریسرچر ہے, اس کا نام ہے ہینریچ ولہیلم, بڑا نون ہے, ٹھیک ہے, اس کی بڑی ریسرچز بھی ہیں, اس کی بڑی ایجادات بھی ہیں. وہ کہتا ہے, اس نے یہ کیا بائنورل بیٹس کے نام سے ایک ریسرچ کی کہ دیر آر سم بیٹس which heavily affect a person's thinking, how he thinks and behaves. آپ نے دیکھا نہیں کہ کوئی بچہ ہے جس کو میوزک کا لفظ نہیں پتا, آپ میوزک پلے کرتے ہیں, اس کی جو ہے نا ہپی ہلنے شروع ہو جاتی ہے نا, اس کے ہاتھ ہلنے شروع ہو جاتے ہیں. ہاؤ ڈز اٹ ہیپن؟ کیونکہ وہ تو یہ جو بائنورل بیٹس ہیں یہ ہمارے مائنڈ کی برین کے ساتھ یعنی ہمارے لمبک سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں, بہت سارے ہمارے اس کو افیکٹ کرتے ہیں. اینڈ دین یو اسٹارٹ ٹو موو اینڈ شیک. ٹک ٹاک, وائی ٹک ٹاک has become so famous, مشروم گروتھ ہوئی ہے اس کی, بیکاز اٹ از ڈیزائنڈ ان اے وے ٹو میک یور باڈی موو اینڈ شیک آن میوزک. آپ وہی ویڈیو میوزک کے بغیر دیکھ لو کہ وہ چل کے جا رہا ہے, اس نے موڈ کیسے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, اور وہی ویڈیو آپ میوزک کے ساتھ دیکھ لو, ٹھیک ہے, اور ٹک ٹاک بہت دیکھا ہے نا, زمین آسمان کا فرق. سو کلبز, pubs, concerts, zina, guna, without music, it is nothing at all. Imagine going to a gym without music turned on. یعنی جب ہم دورہ جہلیت میں بات کر رہے ہیں تو آپ جم, لوگ کہتے ہیں لگاؤ, ہمیں ایکسرسائز نہیں ہوتی ہم سے, ہم بڑی ریٹیلیشن کرتے ہیں, یار میوزک بند کرو, ہر کسی کو ہیڈ فونز دو, لیکن لوگ لڑتے ہیں کہ نہیں میوزک آن بیکاز دس از ایڈکشن ایز ویل. یعنی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ میوزک بھی جیسے الکوہول ایڈکشن ہے, یہ میوزک بھی ایڈکشن بن جاتی ہے. اور اس حوالے سے نا ہم نے یعنی خود بھی یعنی اپنے آپ کو بھی اویئر کریں اور آڈینس میں بھی اویئرنیس پیدا کریں کہ وائی لسن ٹو میوزک اینی وے. یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ کسی درخت کو, اف یو وانٹ ٹو سی یو نو اف یو وانٹ ٹو جج اے ٹری, جسٹ چیک اٹس فروٹس کہ اس کے فروٹس کیا ہیں. تو آپ دیکھیں نا, ہم میوزک جب سنتے ہیں جنرلی, آپ کو پتہ ہے کہ سو ٹو سے جو سیلیبریٹیز ہیں یا سنگرز ہیں, تو اپیرنٹلی تو بڑا یہ جو ہے ہم سو ٹو سے فینس یا فالوورز بن جاتے ہیں, بٹ لک ایٹ دیز پیپلز لائفز. اگر آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور تھوڑا سا ڈپ ان کریں نا, بہت سارے لوگوں نے صرف اسی وجہ سے میوزک چھوڑا کہ یار ان کو تو ہم بڑا ایک موٹیویشنل آئیڈینٹی سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یعنی دلاتے ہیں, لیکن جب ان کی پرسنل لائف میں جاتے ہیں, دیز پیپل آر ڈپریسڈ برو. ہیوی میٹل دیکھ لیں آپ, ان کے جو ہیں, آپ یہ پنک راک دیکھ لیں آپ, جو جس طرح کا یہ کلچر ہے, یعنی گوتھ کلچر از اے ویری ڈارک تھیمڈ کلچر. ان کے گوتھ کلچر میں دے آلویز ویئر ڈارک کلودنگ, دے آر یعنی ان کے ایموز بنے ہوتے ہیں, اور ان کی جو لائف کی جنرل وائب کیا ہے, ڈپریسڈ اینڈ سیڈ.
and they feel happy while bro everyone यार ये आप लोग ड्रग्स के बगैर ना फंक्शन नहीं करते function यार आप इनमें से इनके म्यूजिशियंस भी हैं, वो कहते हैं जैसे जिमी हेंड्रिक्स आई थिंक उसका मशहूर था कि वो जब तक ड्रग्स नहीं लेता था वो म्यूजिक कर ही नहीं सकता था, उससे होता ही नहीं था। यार आप मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग यू नो बैक देन आई वाज आल्सो इनटू रैप और फिर जो है ना ये मेटल और ये रॉक और डेथ मेटल तक ब्रो रैप और नहीं रैप और डेथ मेटल तक गए हैं। आई मीन आई यूज्ड टू रैप इवन अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखें बैक देन ये जो एमिनेम नहीं है मैन दिस गाय ही अब्यूजेस हिज मदर, अपनी माँ को गालियाँ देता है, अपनी वाइफ को गालियाँ देता है और ये खुद कहते हैं ना, ये इनकी अपने खुद एक्सपर्ट्स ही कहते हैं कि दीज पीपल दे टॉक अबाउट यू नो ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन, उनको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, इसके साथ साथ दे टॉक अबाउट ड्रग्स अल्कोहल एंड यू नो रॉक एंड रोल एंड सेक्स एंड ऑल। तो इसमें आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ब्रो ट्रेविस स्कॉट जो था उसका जो कॉन्सर्ट हो रहा था, ठीक है, उस कॉन्सर्ट में इतना रश था कि 8 बंदे ब्रो स्टैम्पीड टाइप का हुआ मरे ब्रो। और अगर बड़ा आप बड़े अच्छे वो हो ब्रो 8 बंदे मरे सामने डेड, ही वाज लुकिंग एट दोज डेड बॉडीज स्ट्रेट बट ही डिडंट स्टॉप प्लेइंग म्यूजिक बिकॉज ही और वो सैटानिक था उसमें जो ना डव उसको जलाया गया, उसमें दिखाया गया कि डव इज अ साइन ऑफ यानी पीस ना अमन की फाख्ता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो उसको जलाया गया और सैटानिक एक तरह से पूरा वो वाइब आई, स्कल आया और उसको कंट्रोल किया एंड देन ही एंड पीपल डाइड एंड ही डिडंट स्टॉप। यानी ये जो किस तरह की आपकी एथिकल मॉरल वैल्यूज हैं। और म्यूजिक आजकल का म्यूजिक तो ब्रो मैं आजकल तो बहुत वर्स हो गया है, 10 साल पहले का भी ना इट्स ऑडियो पोर्नोग्राफी। हाँ बिल्कुल लिरिक्स पे वैसे गौर तो कोई भी नहीं करता, मैं आपको सही बताऊं। इवन इफ वी ट्राई टू रिकॉल आवर टाइम, हम बस म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते थे एंड वी नेवर रियलाइज्ड कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा वैसे पुराना जो म्यूजिक है ना, अगर आप 80s 90s वाले टाइम में उधर फिर लिरिक्स पे फोकस ज़्यादा था, उधर कुछ डिसेंट होता था शायद, डिसेंट होता था। हाँ मतलब मेरी फैमिली में ना मेरे सारे बड़े तो मेरा मेरे उनसे तो वो सारे पुराने अपने ज़माने के गाने समझ सुनवाते थे ना, तो उसमें लिरिक्स इवन चाहे पाकिस्तानी इंडियन बॉलीवुड ये गाने भी होते थे जिसमें बड़े बेशक आशिकाना वाले होते थे लेकिन म्यूजिक कम और लिरिक्स पे फोकस ज़्यादा और इतने भी बेहुदा नहीं होते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो बेहुदगी भी बढ़ती गई और म्यूजिक का इन्फ्लुएंस भी आता गया। और जो हम बात करते हैं ना अभी सबकॉन्शियस ब्रेन की, आप म्यूजिक से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और लिरिक्स पे आप जो आप कह रहे हैं लोग फोकस नहीं कर पा रहे, लिरिक्स आप जस्ट कॉन्स्टेंटली हमारी ये ब्रेन वॉशिंग चल रही है। जो आपने एमिनेम की बात की, ये हैवी मेटल डेथ मेटल, उसमें क्या अजीब मैसेज, अब थोड़ा सा बंदा गौर करे ना कि ये बात क्या कर रहा है, मार दो फलाने को, अजीब यार मर्डर कर दो, यही तो डिप्रेशन, ये लिरिक है, यही तो डिप्रेशन फ्लो करवा रहे होते हैं। अब देखिए चेस्टर बेनिंगटन, ये जो लिंकिन पार्क का जो लीड गिटारिस्ट भी था और इसके वर्ल्ड वाइड इसकी एल्बम्स जो हैं सेल हुई हैं। अब इसकी लिरिक्स देखें ना, लिरिक्स सुने कि आई ट्राइड सो हार्ड बट गॉट सो फार बट इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। यानी दे आर सो डिप्रेस्ड, इनको पता ही नहीं कि हमने जाना कहां है की बात कर रहे क्या इस बुरी एंड देन ही नहीं एंड ही कमिटेड सुसाइड ब्रो, उसने सुसाइड कर भी दिया ना ब्रो, उसने अपने आप को कर दिया सुसाइड कर दिया। अल्लाह ताला, दिस इज सीरियस ब्रो, दिस इज सीरियस। यानी अफसोस होना चाहिए हमें ऐसे लोगों के लिए। और सो टू से आज जो हमारी यंग जनरेशन है, यू नो दे लिसन टू के पॉप, उन पे अफसोस नहीं होना चाहिए। यंग जनरेशन में मुझे ज्यादा अफसोस होता है कि यार इवन मतलब आफ्टर नोइंग द हार्म्स मतलब once you try to get away from these things। अब आप ये के पॉप की बात करें, आई डोंट नो, हमें तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अरसे से इन चीज़ों से दूर हुए हैं, बट यू नो वी गेट टू नो। जिम में आप कह रहे थे आप ब्रो आई या एयरपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह वी यूज इट, या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, शुड आई कंटिन्यू या आपने कंटिन्यू? थैंक यू। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट के पॉप, राइट? अब के पॉप इमेजिन करें कि वो कोरियन जुबान में बात कर रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रही, बट दे वांट टू डांस विद द बीट। और यही जो लोग हैं, दीज पीपल आर इन देयर 20s, और मेरे पास लिस्ट है ब्रो, आई वाज जस्ट सर्चिंग इनटू इट कि यार के पॉप है क्या भला। तो इसमें कहते हैं कि 25-25 साल इनकी उम्र होती है, दे आर इनटू डिप्रेशन, देयर आर मेनी फीमेल सिंगर्स, वो डिप्रेशन में जाके दे हैंग देमसेल्व्स। और एक तो आप देखें ना, एक और के पॉप सिंगर में आपके ना, यू नो व्हाट वाज द लास्ट वर्ड ऑफ दैट सिंगर, वो ली ह्यू, आई डोंट नो, नाम भी AKA यूनी उसका नाम है। अब वो इतनी डिप्रेस थी अपनी ज़िंदगी से, जो उसने लास्ट फाइनल नोट लिखा कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो ये पब्लिश कर देना ज़रा। कहती है, आई फील एवरीथिंग इज एम्प्टी एंड आई एम अगेन वॉकिंग डाउन अ पाथ टू रीच अ डेस्टिनेशन दैट आई डोंट नो, एंड देन शी हंग हरसेल्फ। और उसकी वक्त उसकी जो उम्र थी 25 साल थी, यानी लिटरली 25 साल। दोबारा पढ़े। कहती हैं, आई फील एवरीथिंग इज एम्प्टी, आई एम अगेन वॉकिंग डाउन टू अ पाथ टू रीच अ डेस्टिनेशन दैट आई डोंट नो। अब यानी
ان کو نہیں پتا کہ ہماری زندگی کہاں سے شروع ہوئی ہے, کہاں پہ جانا ہے. دیز پیپل آر ان میس. برو یہ پاکستانی سن رہے ہیں. میں کہاں تھا, ایبٹ آباد میں تھا. ایک حجابی سسٹر کہتی ہے میں نمازی ہوں, پتہ نہیں شی واز حافظہ ایز ویل اور سب کچھ, کہتے ہیں سب چھوڑ دیا ہے, بی ٹی ایس نہیں چھوٹ رہا مجھ سے. یہ بڑا کامن ہے. اچھا اس میں ایک یہ کس کی بات کر رہے ہیں پاکستان ایبٹ آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ میں ایک حجابی سسٹر کہتی ہیں کہ مجھ سے تھابی ہر چیز چھوٹ کے بی ٹی ایس نہیں چھوٹ رہا. آپ کو میں اسٹرینج بات بتاؤں, میری وائف نے مجھے بتایا کہ جو ہمارے گھر میں میڈ آتی ہے نا, اس کے واٹس ایپ اسٹیٹس میں کے پاپ لگا. اچھا برو میں آپ کو نا ایک اور اسٹوری بتاتا ہوں. ہم کہاں کھڑے ہیں برو؟ نہیں ایک اور اسٹوری بتا دو. کہاں سے کہاں نکل گئے؟ Just for the sake of understanding, literally. I mean this is serious brothers. Get a life guys, get a life. اب یار اب یہ جو بھی لوگ کے پاپ سن رہے ہیں نا, ان کو they don't know the dark reality of it. کہ what are these people doing behind the door, you know, closed doors. اب یہ کم جونگ ہے, I don't know, یہ بھی بڑا مشہور تھا, اس کے وائٹ بال ہیں غالباً. I don't know. Why are you laughing bro? نہیں, وہ اس لیے ہنس رہے کہ مسلمان جاسوسی نہیں کرتا, بیہائنڈ ڈورز کیا کرتے ہیں ہمیں کیا پتا برو. ہمارا فیصلہ ظاہر پہ ہوتا ہے, انسینٹ پیپل. برو میں آپ کو بتایا تو وہ کیا کرتے, برو اس نے بتایا بھی ہے, فکر نہ کریں. اچھا وہ کہتا ہے یہ کہ literally these are his words. کہتے ہیں I am broken from inside اور this depression has finally engulfed me entirely. اور پھر کہتا ہے کہ I was so alone. I mean literally یعنی it's so ترس ہی آتا ہے نا ایسے لوگوں کے اوپر. اور اینڈ میں کہتا ہے اس دنیا سے جانے سے پہلے پلیز ٹیل می آئی ڈیڈ اے گڈ جاب, کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا, پلیز میری اپریسیشن کر دو تھوڑی بہت. اور اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی اور ہی ڈائڈ ان دی ہوٹل, یعنی اپنی طرف سے یہ ہوٹل میں رہتے ہیں اور یو نو دے لیو دیئر لائفز ان لگژریز. the point is کہ دیکھو انگزائٹی, ڈپریشن, اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں نا وہ کامن ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے نا کہ یار جو بھی لوگ میوزک کرتے ہیں اور وہ کسی پینیکل پہ پہنچتے ہیں, why do we see this pattern کہ a lot of these people tend towards suicide, drugs, مطلب وہ اپنے آپ کو ختم کیوں کرتے ہیں. مطلب اگر ایک دو کیسز ہوں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار چلو کوئنسیڈنس ہو اس پہ سکتا تو نا سوری مطلب اتنا آسان ہے ریسرچ. آپ نے شروع میں آتی ہے نا, آپ انٹرویوز دیکھنا شروع کر دیں, اتنے لوگ ہیں جو ان کا جیسے کہتے ہیں نا میوزک انڈسٹری کا جو بھنڈا ہے وہ تو پھوڑ چکے ہیں کہ یار اف یو وانٹ ٹو گیٹ ٹو دی ٹاپ یو نیڈ سیٹنز ہیلپ. جی بالکل. ٹھیک ہے, آپ نے ڈرگز یہ تو کامن ہے ہی ہے, ڈرگز اور میوزک ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. اف یو ار میوزیشین یو ار انٹو ڈرگز. یہ ہو نہیں سکتا آپ کہیں میں میوزیشین ہوں میں ڈرگ شرگز نہیں کر رہا, یہ نہیں ہوتا. اور آپ نے جتنا اوپر جاتے جانا ہے اتنا آپ نے کفر میں اوپر جاتے جانا ہے, اتنا آپ نے شیطان کی پرستش کرنی ہے, اس کا ورشپ کرنی ہے. سو بیسکلی تبھی ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ شیطان کا جو قرآن ہے وہ میوزک ہے. اور اگر آپ کے دل میں شیطان کا قرآن ہے تو ہمارا جو اصل قرآن ہے اس کی جگہ نہیں بنتی. یہ انہیں دل میں یا تو میوزک یا پھر قرآن. اٹ کوڈ بی ایدر ون آف دیم, کانٹ بی بوتھ. ایک دل کے اندر میوزک کا شوق اور محبت اور قرآن کی شوق اور محبت نہیں ہوتی. اب جو میوزک سنتے ہیں نا, اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اس سے قرآن لگا دیں تو یار مجھے باتیں کرتے ہیں نا, باتیں کرتے ہیں, روز ذرا بند کریں سے کچھ تجھ سے بات کرنی ہے میں نے. they will not be able to listen to قرآن bro. اور 3 گھنٹے کا سفر ہے, اس میں میوزک سن رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب قرآن پلے ہوگا نا برو they'll feel agitated and they'll feel کہ یار یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اور یہ منافق لانگ ٹرم کنڈیشننگ ہوئی ہے بیسیکلی. بالکل. امام مالک سے پوچھا گیا نا برو کہ یہ بتائیں میوزک کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, کہتے ہیں یہ منافقین کی ٹریٹ اور خصلت ہے. اور امام مالک یعنی امام احمد حنبل رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فاسقین کی محبت ہے, یعنی جو فاسق ہیں گناہ گار لوگ ہیں وہ اسے محبت کرتے ہیں. اور برو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یعنی اچھا کچھ ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ آپ کو ایک ٹرانس میں لے جاتا ہے, آپ کو ایک ڈپریشن میں لے جاتا ہے اور سب کچھ ہے. برو دس از رائٹ. وین ایور وی لسن ٹو میوزک وی یوز ٹو گو ٹوورڈ اسٹیٹ آف ٹرانس, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ لیول, اچھا فیل کرنا. بٹ جب ہم میوزک سننا چھوڑتے تھے ہیڈ فونز رکھ کے, بیک ٹو اسکوائر ون, پھر آپ کو دوبارہ اچھا فیل کرنے کے لیے میوزک سننا پڑتا ہے, اینڈ دین یو گو ٹو دیٹ لیول آف ٹرانس. اچھا یہ آپ کو جاننا پڑتا ہے, اینڈ سلولی اینڈ گریجولی یو بیکم سو ڈیپینڈنٹ آن دیٹ میوزک کہ آپ کو گاڑی میں, آپ کو واش روم میں, آپ کو گھر پہ, آپ کو ہر ٹائم میوزک سننا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو فیل گڈ. تو موسیقی روح کی غذا نہیں ہے, رادر قرآن روح کی غذا ہے. جب میں نے یہ چھوڑا نا برو اور میں قرآن سننا شروع کیا تو میں قرآن کو سنتا تھا تو میں ایک ایلیویٹڈ فیل کرتا تھا, جیسے پہلے میوزک سے ایک اچھا فیل کرتا تھا. لیکن میوزک کو چھوڑنے سے تو آپ گرتے تھے, لیکن قرآن کو چھوڑنے سے یو ور اسٹل ایلیویٹڈ. آپ کو سینس آف پرپز ملتا تھا,
آپ کو ملتا تھا کہ تیرا زندگی کا مقصد کیا ہے. An unexplainable feeling after reciting Quran or listening to Quran. It's very important. اور بڑا آپ نے اچھا پوائنٹ کیا کہ وہ فیلنگ آپ کی دل میں رہ جاتی ہے. میوزک سے وہ چیز دل میں رہتی نہیں ہے یو نو. اور دوسرا ایک فیلنگ آف گلٹ بھی ہوتا ہے نا ایسے بندے کو جو کہ کانشیس ہوتا ہے تھوڑا سا, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا یو نو. اور یہ شیطان کے ٹولز ہیں یار. یعنی سلف صالحین سے اور صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ ان کو شیطان کے انسٹرومنٹ سمجھتے تھے. آپ دیکھتے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن پہ لیٹے ہوئے ہیں اور دو بچیاں دف بجا رہی ہیں. اچھا دف جو ہے نا الاؤڈ ہے اسلام میں, ٹھیک ہے, جس کی ایک سائڈ ایمٹی ہوتی ہے اور ایک وہ, ٹھیک ہے, وہ بجا رہی ہیں. تو ابو بکر صدیق آئے اور کہا کہ شیطان کے ٹولز اللہ کے نبی کی پریزنس میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا کہ شیطان کے ٹولز یہ نہیں ہوتے میوزک, بلکہ کہا کہ یہ دف ہے, یہ الاؤڈ ہے, آج عید کا دن ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام میں بھی نا کچھ انجوائمنٹ کی گنجائش ہے. یعنی دف کے تھرو آپ, اور دے ور ناٹ سنگنگ یعنی جو ہیوی میٹل یا وہ, بلکہ جہادی نشید اور وہ پڑھے. آپ نے جو سینٹینس بولا نا کہ اسلام میں بھی انجوائمنٹ کی کچھ گنجائش ہے, اب یو نو پیپل ول ٹیک جسٹ دس سینٹینس اینڈ یو نو اینڈ فل ان دیئر اون ڈیفینیشن. مطلب a lot of people you would see saying کہ یار اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے, اسلام میں انجوائمنٹ کی جگہ گنجائش ہے, تو اس کی اپنی ڈیفینیشن وہ کرتے ہیں اور بیچ میں سب کچھ ڈال دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں لمٹ کر دیا, کرائٹیریا جو دیا, میں تو اس کو فالو. اچھا اللہ کے نبی نے سرپرائزنگلی جو میں نے بات کی اس کو شیطان کے جو ٹولز تھے, انسٹرومنٹس کو نیگیٹ نہیں کیا کہ ابو بکر تم یہ غلط بات کر رہے ہو. اور ایون برو عبداللہ بن عمر ایک دفعہ جا رہے تھے تو ان کو نا فلوٹ کی آواز آئی. تو ان کے جو شاگرد تھے نافع, انہوں نے اپنے کان میں ہاتھ ڈالے عبداللہ بن عمر نے, اور نافع سے کہا کہ ابھی آواز آ رہی ہے ابھی تک؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی تک نہیں آ رہی, بیکاز نافع واز ینگر. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا اور ہم ایک وادی سے گزر رہے تھے, تو اللہ کے نبی کو بھی ایسی ایک فلوٹ کی انسٹرومنٹ کی آوازیں, تو انہوں نے کان میں ہاتھ ڈال لیے, اور میں چھوٹا بچہ تھا تو مجھ سے پوچھا کہ کہیں تمہیں ابھی تک آواز آ تو نہیں رہی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو سن کے کان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, میرا اور آپ کو وہ پیشن ہو اور ہم اسے شدید قسم کی محبت کریں. ایکچولی بھائی اس میں نا ہمارے لیے نا جاننا بہت ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ یعنی اینڈ میں بھی یہ سمجھ لے کہ یار واٹس اے بگ ڈیل, اگر میں میوزک سنتا ہوں تو کیا اتنا یار مسئلہ ہوگا. برو آپ یقین کریں کہ میں کتاب پڑھا تھا ابن القیم رحمہ اللہ کی, اغاثہ اللہفان فی مصائد الشیطان. ابن القیم نے نا رحمہ اللہ, انہوں نے پورا ایک چیپٹر باندھا ہے میوزک کے اوپر, اور کیا زبردست باتیں کی ہیں اور اتنی اسٹرانگ باتیں کی ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا شیئر کروں آپ کے ساتھ. ان میں نا کوٹ کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو ان کی سینگ ہے, کہتے ہیں الغنا ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزر, کہ جو میوزک ہے دل کے اندر نفاق کو ایسے بڑھاتا ہے, گرو کرتا ہے, جیسے پانی جب کھیتی کو دیا جاتا ہے جیسے کھیتی بڑھتی ہے نا, اس طرح میوزک نفاق کو بڑھاتا ہے دل کے اندر. اور اس کا اپوزٹ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر, الذکر ینبت الایمان فی القلب کما ینبت الماء الزر, جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر ایمان ایسے گرو کرتا ہے کہ جب پانی دیا جاتا ہے کسی کھیتی کو اور کھیتی بڑھتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ سلف صالحین تو کہتے تھے یہ قرآن و شیطان ہے یہ جو میوزک ہے, اور پھر یہ سو مسعود یوزڈ ٹو سے کہ لا اجتمع قرآن الشیطان و قرآن الرحمن فی قلب ابدا, کہ شیطان کا قرآن وچ از میوزک اور رحمان کا قرآن کبھی بھی ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں سیریسلی جیسے آپ نے بتایا نا کہ کیوں ہوتا ہے ایسے کہ بندہ جب میوزک میں اتنا انوالو ہوتا ہے اور جب قرآن کی آواز اس کے ذہن میں پڑتی, اس کے کانوں میں پڑتی ہے, تو بالکل اس کو جو ہے نا بالکل ایک عجیب سی کھلبلی ہونے شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ کے نبی کے میسج کو سپریس کرنے کے لیے بھی جو کفار مکہ نے ٹول یوز کیا تھا, وہ ڈانسنگ, ناچ گانا, تالیاں اور میوزک تو تھا. اور قرآن میں آتا ہے نا سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ, لحو الحدیث کے بارے میں اکثر صحابہ عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں واللہ دس از میوزک, واللہ دس از میوزک. اسی سے مجھے یہ سوال آپ بتائیں کہ ویری پریکٹیکل کویسچن, وائی دیر آر سم اسکالرز ہو سے دیٹ میوزک از اے آرٹ. برو دیکھیں 5th سینچری تک تو اسلام کے there was no discussion at all کہ میوزک حلال ہے یا شاید حرام میرا ہے. کویسچن بھی غلط ہے, اسکالرز میجورٹی میں نہیں ہے وہ, جو اکا دکا لوگ ہیں وہ کیوں کہتے ہیں. لیٹس ریفریز اٹ. برو ویسے تو ہماری جو ابھی آج تک آپ جنریشن دیکھیں نا 5th 6th سینچری تک, ٹھیک ہے, ایون سم نریشن مینشن کہ یعنی جو لوگ تھے کہتے ہیں 9th سینچری تک there was no dispute, لیکن ہم اس کو لیتے ہیں 5th سینچری تک, جس میں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل 4 فقہا بڑے,
اور تمام جو سلف صالحین تھے کنسنسس تھا کہ میوزک جو ہے نا وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. یہ بعد میں آ کے جب تھوڑے جمناسٹکس لوگوں نے کھیلے اور وہ کیا جب تھوڑا سا یعنی ایک اسلام کا سافٹ امیج ڈیولپ کرنے کی ضرورت پڑی اور ایک گلوبل ہارمنی والا کلچر جب ہوگا تو انہوں نے کہا اچھا کیونکہ میوزک برو اتنا وائڈ اسپریڈ ہو گیا نا کہ اب اس کو حرام کہنے میں لوگ ہوتے ہیں کہ یار تو ہر بندہ سن رہا ہے بھائی. یعنی when a sin becomes so common you feel shy کہ یار میں حرام کیسے for me deal breaker is this یہ جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ when a صحابی رسول is saying وہ بھی صحابی رسول جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی شرح صدر کی اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی when he is saying کہ سورہ لقمان کی یہ آیت جو ہے اس میں لہو الحدیث کا مطلب میوزک ہے میوزک گانا بجانا ہے اس سے بڑا مفسر کون ہو سکتا ہے. اس سے حدیث بھی پتہ چلتی ہے نا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ میوزک کو بھی حلال کر لیں گے. برو 4 چیزوں کا آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا جس میں لوگ 4 حرام چیزوں کو حلال کر لیں گے. اچھا اگر آپ کہتے ہو نا نہیں حرام کا لفظ تو نہیں ہے تو مجھے بتاؤ پھر الکوہل سلک اور جو انٹرسٹ ہے یہ کیا ہے پھر ربا. بالکل یہ ربا کیا ہے پھر تو چوتھی چیز بھی یعنی چوتھی حلال ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ انٹرسٹ کو مین ویئرنگ سلک کو الکوہل کو اور چوتھا میوزک کو. اور یہ بھی جو 4-5 لوگ ہیں نا جن کا جو میں نے بتایا کہ فیو پیپل پتہ نہیں اسکالرز بھی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے یہ بھی اپنی جو اسٹارٹ کرتے ہیں نا یہ اس چیز سے کرتے ہیں وہ حدیث کو بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہی نہیں ہے نا. دے ڈونٹ بلیو ان حدیث ایز سچ اس طرح سے قرآن کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کیونکہ حدیث میں تو بڑا کلیئرلی جیسے آپ نے بھی بتایا نا اور اس طرح کی اور بھی کئی حدیث ہیں جس میں بڑا کلیئرلی میوزک کو جو ہے نا حرام قرار دیا. اچھا انٹرسٹنگلی ایون یہ بھی جو ہے نا یہ بھی ہیوی میٹل اور اس والے میوزک کو پروموٹ یہ بھی نہیں کرتے. صحیح بات ہے. ایون آپ جو لینینٹ سے لینینٹ اسکالر بھی نکال لوگ نا جو کہیں گنجائش لگانے کی کوشش کرے گا وہ کہے گا لیرکس تو انسانوں والے ہونے چاہیے یہ فضول قسم کے لیرکس تو کسی حال میں نہیں بیکاز میوزک انسٹرومنٹ تو ڈیفینیٹلی حرام ہے وہ تو کلیئر ہمارے پاس اس کے اوپر ایویڈنسز ہیں. ایون جو لیرکس ہے نا مطلب آپ وداؤٹ میوزک بھی اگر نکال کے فحش قسم کی بات کرنا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بالکل وہ بھی جائز نہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا حلال وہ انسٹرومنٹل میوزک کہتے ہیں کہ جو میوزک فار ایگزامپل آپ ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہیں پیچھے ٹن بج رہا ہے آرام سے اور اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی جان. جب میں سے مجھے بتایا ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ آپ نے کہا نا جب لوگ جو میوزک بہت سنتے ہیں تو قرآن پلے کرتے ہیں تو ان کو بڑی تنگی ہوتی ہے. اب الحمدللہ دین پہ پوری طرح آنے کے بعد آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے کہیں جاتے ہیں وہاں میوزک پلے ہوتا ہے تنگی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بہت تنگی ہوتی ہے یار اتنی الجھن ہوتی ہے نا بیکاز الحمدللہ جب آپ میوزک چھوڑ دیں اور قرآن پہ آ جائیں نا تو میوزک ایکچولی میں آپ کو نوائے کرتا ہے. یہی ہے نا کیونکہ قرآن کی محبت ہوتی ہے چھوٹا سا بھی ہو تھوڑا سا جب قرآن کے دل میں محبت ہے نا برو میوزک کی محبت نہیں ہو سکتی. برو ابن القیم یہی کہتے ہیں کہ جو بندہ جتنا حرام کرتا ہے نا زیادہ حرام میں انوالو ہوتا ہے اس میں میوزک بھی شامل ہے تو اس سے نیکی کی طاقت چھین لی جاتی ہے. اسی لیے جب وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو سستی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور وہ نفاق اندر آ جاتا ہے نا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور وہ پھر عبادتیں بھی جب کرتا ہوگا نا تو وہ دل کے ساتھ نہیں کرتا ہوگا جلدی جلدی بس یار ایک فرائض پورے کرو اور چلو. اور اس کا الٹا وہی جیسے ہم نے بات کی نا واٹ از دا فلپ سائڈ آف اٹ کہ جتنا بندہ ذکر کرتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قوت میں اضافہ کر دیتے ہیں اور وچ از سو پروفاؤنڈ. اب آگے ابن القیم رحمہ اللہ مزید بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں جنرلی ہمارے دین میں عورتوں کے لیے خواتین کے لیے ایک ڈیکورم ہے. فار ایگزامپل اف اے وومن اسٹیپس آؤٹ سائڈ ہر ہاؤس تو اگر اس کو کوئی ٹیکسی چاہیے کسی دکاندار سے بات کرنی ہے کوئی اگر اس نے بات چیت کرنی ہے تو ایک ڈیکورم کے ساتھ بات کرے گی رائٹ. اور یہ بھی انسٹرکشن دی گئی ہے کہ اپنی آواز میں اتنی نرمی نہ رکھے حالانکہ اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے. شی از پرفیکٹلی آلرائٹ وہ اپنے مزاج سے بات کر رہی ہے. ہو سکتا ہے جو دوسرا بندہ ہے اس کے دل میں کوئی مرض ہو کوئی بیماری ہو وہ کوئی اس کا الٹا مطلب نہ سمجھ لے. تو ابن القیم رحمہ اللہ ہی سیز کہ جب ہمارا دین یہ کہتا ہے تو آپ کا اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہزاروں کے مجمع میں درمیان میں کھڑی ہوتی ہے اینڈ شی از بیلی ڈریسڈ اس نے کپڑے بھی صحیح نہیں پہنے ہوئے اور the way she is speaking اور اندر کیا عشق کی بات کی جا رہی ہے ڈرگس کی بات کی جا رہی ہے لسٹ کی بات کی جا رہی ہے تو what do you expect then جو لوگ سن رہے ہیں یہ کیا میسج پاس آن کر رہے ہیں. پھر اسی لیے تو پھر ہمیں وہ #MeToo اور وہ ہراسمنٹ اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں. برو ہمارے زمانے میں جو ایکون کے جو پرانے بھی گانے تھے نا یعنی رائڈ اٹ والا جو تھا ٹھیک ہے اور جو push it back up on me اور اس طرح کے جو گانے تھے اب آپ ان کو پتہ نہیں کون سے I don't know man. اللہ حول ولا قوت اتنے معصوم نہ بنو Bro, I didn't like Akon yaar, seriously. مجھے پسند نہیں تھا. میں سیریسلی بات کر رہا ہوں کہ کتنا یعنی آپ کا آڈیو پورن ہے اس میں بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں برو میوزک کا یعنی مینشن کرتے ہیں اور جب شیطان نے کہا نا
کہ مجھے کوئی طاقت دیں تاکہ میں ان کو گمراہ کر سکوں. آپ نے مجھے ویسے بھی الرجیم قرار دے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِكَ کہ تم ان کو گمراہ کرو. تمہارے میں کچھ اتھارٹیز تمہیں دے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, جو تمہاری جن پہ استطاعت چلے گی صرف ان پہ بصوتک اپنی آواز سے. اور جو یہ بصوتک ہے نا آواز, امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں اور میوزک ہے جسے شیطان ناچتے نچواتے نچ کے یار منا لے, نچواتے نچواتے انسان کو نا. اور برو آنیسٹلی یار کلبز میں کتنے میوزک, یعنی میوزک از دا اینکر اینڈ دا کور آف ایوری ایول یار, میں تو یہ سمجھتا ہوں. شیطان اگر اپنی صوت سے کر رہا ہے آواز سے, تو شیطان از فرام دا جنز. یس ڈز میوزک اٹریکٹ جنز؟ واللہ العظیم دس از سو ٹرو. میں کل بھی شیخ کے پاس بیٹھا تھا کل رات کو, تو انہوں نے کہا کہ تو ہاں بھائی ذکر کیا کریں, اور ذکر اور قرآن, اس ذکر سے قرآن اوپر ہے, کیونکہ کبھی کبھی جو پوزیسڈ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ذکر تو کر پاتے ہیں بٹ قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہوتے, کیونکہ قرآن 1 ڈگری اوپر ہے, سبحان اللہ, اللہ کا کلام ہے نا, تو وہ ذکر کر پاتے ہیں. تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ذکر شروع کریں unless and until آپ پہ شیطان کا جو وار ہے وہ ہلکا ہوگا اور پھر آپ قرآن پڑھ پائیں گے. اسی طرح سے برو جو لوگ پوزیسڈ ہوتے ہیں they cannot read قرآن but they love to listen to music. They love music, they love sad music and depressed. شیطان سب سے بڑا چاہتا ہے کہ میں اس کو نا انسان کے اولاد کو, آدم کی اولاد کو ڈپریشن میں ڈال دوں, سیڈنس میں ڈال دوں. ایک کوٹ میں ضرور میں یہاں پہ جو ہے نا کہنا چاہوں گا, اور یہ اس میں انشاءاللہ لاسٹ غالباً پوائنٹ ہوگا ابن القیم رحمہ اللہ کا, اینڈ از سو اسٹرانگ اینڈ پاورفل. واللہ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا نا میں نے کہا آئی ڈڈ ناٹ ٹرسٹ مائی آئیز کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کم من حرۃ صارت بالغنا من البغایا, کہ کتنی ہی ایسے عورتیں تھیں, لڑکیاں تھیں, اچھی خاصی فیملی سے بلونگ کرتی تھی, بٹ ڈیو ٹو میوزک دے بیکیم اینڈ ایکٹڈ ایز پروسٹیٹیوٹس. اچھا جب میں نے یہ پڑھا میں نے بولا یار از اٹ فار ریئل. میں نے دوبارہ جب پڑھا اور پھر when I gave it a thought, جو بھی آج آپ کو فیمیل سنگرز نظر آتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت ہوگا جہاں پہ وہ جنرلی نارمل طریقے سے اپنی زندگیاں گزارتی ہوں گی. They did not know. پاک اور صاف زندگی, ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ ان کو میوزک انہوں نے سنا, ایک رغبت پیدا ہوئی. اچھا پھر فلاں آڈیشن میں گئے, پریکٹس کی, یہاں سے ترقی ہوتے ہوتے جیسے جیسے فیم ملتی گئی, کپڑے کم ہوتے گئے اور ولگیرٹی زیادہ آتی گئی, اور پھر وقت وہ آ گیا کہ the thing they do on the stage, I mean this is unspeakable. اور جو چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں that is جیسے آپ نے کہا نا this is audio pornography basically. اور پھر بات سمجھ میں آئی کہ اور حالانکہ 700 سال پہلے انہوں نے بات کی ہے یہ. برو اگر میوزک میں بتاؤں اگر اچھا بھی ہوتا نا برو, ہم زلزلے کے ٹائم پہ میوزک کبھی بند نہ کرتے برو, بالکل خدا کی قسم. اذان کے ٹائم میوزک بند کر رہے اذان کے ٹائم میوزک کبھی بند نہ کرتے. ایکسیڈنٹ کتنے ویڈیوز دیکھی ہیں, ایکسیڈنٹ جیسے ہی ہوا فوراً سے میوزک بند کیا گاڑی کا, انہوں نے کیا مر جاتے ہیں. یار میں کل ایک شاپ پہ گیا ہوں, وہاں پہ جنید جمشیدی نشیدے لگے. نارملی ہم یہ سکتا جہاں بھی جاؤ نا یا ناتے ہیں یا نشید, رمضان ہے نا, رمضان آ گیا, شیطان بند ہو گیا نا تو ابھی نشیدیں لگی ہوئی ہیں. مطلب میں دل کر رہا تھا پوچھوں کیا وجہ ہے, کیا وجہ رمضان میں کیا ہم مسلمان ہو جاتے ہیں, آپ کیا حالات سمجھتے ہیں, تو میوزک ہی چلائے نا, یہی چلائے نا, یہی چلائے نا. برو میوزک اکثر لوگوں نے گھر میں جو امیجن جو موویز دیکھ رہے تھے میوزک سن رہے تھے, برو امیجن ایک شخص قرآن سن رہا ہے اور زلزلہ آیا ہے, وہ اس کو قرآن بند کرے گا کبھی, یا وہ گلٹی فیل کرے گا او قرآن سن رہا تھا زلزلہ آ گیا, ہی فیل الحمدللہ میں قرآن سن رہا تھا. وہ ویڈیو آئی وہ شاید کنٹینیو بھی کرتا رہے, وہ کنٹینیو بھی کرتا رہا, یعنی قرآن کو مزید اونچا کر دے گا. کی ویڈیو بھی ہے نا جس میں زلزلہ آ رہا ہے اور وہ میوزک لگا ہوا ہے, ڈانس ہو رہا ہے. میوزک سب سے پہلے بند ہوا ہے برو, اینڈ دے آل کیپٹ سٹنگ. پھر ایک دم جب زلزلہ تیز ہوا نا تو دے آل سٹارٹڈ رننگ, لیکن میوزک سب سے پہلے بند کیا. اور برو جو امیجن جو شخص میوزک سنتے سنتے مر گیا برو, گاڑی میں جا رہے ہیں, کتنی ویڈیو ایسی ہیں میں نے دیکھی برو, اونچا میوزک چل رہا ہے اور ایکسیڈنٹ ہوا اور شدید, اور پھر میوزک بھی چل رہا ہے اور پھر ان کی نا کی آواز بھی آ رہی ہے, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گردن ٹوٹ گئی یا کیا ہوا. امیجن ویکنگ اپ آن دا ڈے آف قیامہ, اللہ تعالیٰ غضبناک ہے اور آپ میوزک سنتے سنتے کھڑے ہو گئے. اچھا ایسی مات علی شیء بعث علیہ, ایک صحابی رسول تلبیہ پڑھتے پڑھتے نا لبیک اللہم لبیک اونٹ سے گرے اور ایک ایسے اینگل پہ گرے, وہ ان کی وفات ہو گئی. تو اللہ کی نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک پڑھتا پڑھتا اٹھے گا. اور جو شخص جو مسلمان قیامت کے دن فرشتے سامنے رب العالمین ہیں, اور فرشتے جو ہے نا وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید, ایک شہید ایک فرشتہ
اور ایک سائے کا جو بھانگ کے لے جا رہا ہے اور وہ میوزیکل ورڈز اپنی زبان پہ ریپیٹ کر رہا ہے, کیا بنے اس لیے نا برو اگر بندہ اپنی زندگی جس طرز پہ گزار رہا ہے نا اس کی اینڈنگ اسی پہ ہی ہوگی. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. ایسا نہیں کہ بندہ اگر اپنی عیاشی کرتا پھرے اور اینڈ میں یہ ایکسپیکٹ کر لے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پہ آ جائے گا. اٹس ناٹ پاسبل. اور کتنے, جیسے آپ نے ایک واقعہ بتایا, ایک واقعہ ایسے بھی ہے کہ ایک بندے ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ, تو گانے لگے ہوئے تھے, تو ایک بندہ اس نے گانے بند کر کے نا قرآن مجید لگا دیا. تو کہتا ہے یار قرآن بند کرو, وہی واپس لگاؤ جو لگا ہوا تھا. تو جب یعنی مجبوراً قرآن مجید جب بند کیا وہ لگا تو اسی وقت اس کی جان چلی. وہ ایک اور ایک بندہ تھا عرب ورلڈ میں, جب انہوں نے قرآن پلے کیا تو انہوں نے کہا اسٹاپ دا قرآن پلے ام کلثوم ایک عربک سنگر تھی, انہوں نے کہا ام کلثوم کو پلے کرو بیکاز شی سوتھز مائی ہارٹ. اللہ اکبر, یہ اس کے الفاظ تھے, اینڈ ہی ڈائیڈ ان سیم سے. ساری عمر آپ نے اگر اس پہ گزاری ہے تو اینڈ بھی اسی پہ آپ کا ہوگا نا, آپ کو یو ہیو ٹو چینج. اچھا میرا سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ جو لوگ ابھی سن رہے ہیں نا, who kind of know and understand کہ ہاں یار غلط چیز ہے, بٹ ان سے چھوٹ نہیں رہا for whatever reason, what suggestions do we have for them? برو سمپل, ساری فائلز کو ایک فولڈر میں ڈالیں, نیو فولڈر بنائیں, کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ دبا دیں. موبائل پہ دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے یار. موبائل پہ سب, یعنی کولڈ ٹرکی برو, کولڈ ٹرکی. یہ تو بات صحیح ہے, the day we decided نا, اور alternate دیں اپنے آپ کو, without giving yourself an alternate نا, I think it's not possible for you to leave music. پہلے تو یہ نا انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگر میوزک آپ سے چھوٹ نہیں رہا نا, تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ ایڈکشن کی اسی سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. ریئلائزیشن تو کریں, ریئلائزیشن کریں, پہلے اس سٹیج پہ تو آئیں. پہلی جو چیز ہوتی ہے نا چینج میں ہمیشہ وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کانشیسلی بات سمجھ میں آ جائے اور وہ موٹیویٹیڈ ہو ٹورڈز میکنگ این ایفرٹ. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز آلٹرنیٹ دیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے دل کو نا قرآن سے اتنا بھر لیں کہ میوزک نا خود ہی وہ ٹاپ آف ہو کے نا نکل جائے. امیجن برو, ایک ایکسپیریمنٹ بھی ہے کہ اس میں نا ایک مٹی والا پانی تھا, اس میں پانی, وہ صاف پانی ڈالتے گئے حتیٰ کہ وہ بالکل پیور ہو گیا. میں کہتا ہوں آپ اسی مٹی والے دل میں نا ہم لوگ ہیں قرآن ڈالتے جائے. میں اپنی اگر مثال دوں نا, یونیورسٹی ڈیز میں میوزک سنتے تھے سارے, بہت زیادہ میوزک سنتے تھے, لیکن صبح نا جب میں یونیورسٹی جا رہا ہوتا تھا, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ مینشن کیا, تو میرے ہوتا تھا یار صبح میوزک نہیں یار, قاری مشارے کی سورہ وہ بقرہ لگاؤ اور سورہ ملک لگاؤ, اور اس طرح کی 3-4 صورتیں تھیں جو میری نا پلے لسٹ میں گانوں کے ساتھ ہی پڑی ہوتی تھیں, تو وہ صبح میں نا یہ لگاتا تھا. مطلب میری روٹین تھی. اور برو میں نے اتنی سنی وہ اوور دا پیریڈ آف 3-4-5 ایئرز برو, وہ مجھے کافی حفظ بھی ہوئی. مشاری کی ٹون میں حفظ ہوئی, ٹھیک ہے, نارمل میں نہیں. تو میں برو پارٹ آف مائی ٹرانسفارمیشن نا میں اس کو برو سمجھتا ہوں واللہ برو. مطلب میرے دل میں جو ایک تبدیلی جو پیدا ہوئی نا, وہ ٹربولینس جو پیدا ہوئی, میں سمجھتا ہوں برو وہ یہ روزانہ جو صبح میں قرآن سنتا تھا نا, اس نے آہستہ آہستہ نا وہ چینج کریٹ کیا. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بس دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنے کا, اور ہم وی آر سو مچ ایڈکٹیڈ. تو ان کے لیے نا یعنی ہمارے جو ہارٹس ہیں نا, ہمارے دل ڈیزیزڈ ہو چکے ہیں, اینڈ وی آر سک ایکچولی وین اٹ کمز ٹو ہارٹ. اور جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا, اس کے سامنے اس کا فیوریٹ پیزا ہوگا, برگر ہوگا, پیسٹری ہوگی, وہ کھائے گا, اس کو ٹیسٹ نہیں آئے گا. تو وہی والا حساب ہے کہ ہو سکتا ہے جب ہم اب قرآن مجید پڑھ رہے ہوں نا, ہمیں یا سن رہے ہوں, ہمیں ٹیسٹ نہ آئے اس کا, لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب آپ یہ جو کیور ہے بیسیکلی, یہ جب لیتے رہیں گے نا, تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی بیماری بھی دور ہوتی جائے گی اور آپ کا جو دل ہے وہ صحت مند ہو جائے گا. اس میں نا ویسے ملٹیپل ایسپیکٹس اینڈ یو وڈ ایگری ود می. اس میں پارٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ امینس توفیق اینڈ بلیسنگ جو ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اس سفر میں نا ہمیں پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نا کچھ انڈرسٹینڈنگ آف عربک ورڈز اینڈ قرآن کا مطلب جو ہے, جب ہم نے سننا شروع کیا تو ساتھ ساتھ قرآن کے جو کامن ورڈز ہیں ان کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس نے بھی بہت بڑا پارٹ پلے کیا. تو جو بھی چھوڑنا چاہتا ہے نا بندہ, تو میری ایڈوائس, پارٹ آف ایڈوائس یہ بھی ہے کہ قرآن کا مطلب سمجھنا بھی شروع کریں ساتھ ساتھ. بالکل وہ آیت ہے نا قرآن کی کہ ما غرک بربک الکریم, ہاں, اس کو سنیں اور اس کی تفسیر پڑھیں کہ تجھے اپنے کریم رب سے کے پاپ نے, بی ٹی ایس نے گمراہ کیا ہوا ہے, اللہ, ٹھیک ہے, پنک اینڈ بلیک ایک ان کا کورین برانڈ ہے, اس نے گمراہ کیا ہوا ہے, تجھے کسی میوزیشین نے, ایمی وائن ہاؤس نے, جسٹن بیبر نے, تجھے ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے کریم سے کس ذات نے, کس آئیکن نے
किस बैंड ने तुझे गुमराह किया है. वो रब जिसने तुझे अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदल. इसमें ना वही बात आती है, नफ्स को ना झंझोड़ने की ज़रूरत है, दोबारा सेल्फ अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि मिसाल के तौर पे अपना दिल है ना, बंदा उसको अपने माइंड में ज़रा कंस्ट्रक्ट करे और देखिए कि जो सबसे प्रेशियस जो मेरे दिल का हिस्सा है ना, ये मेरे रब्बुल आलमीन के लिए है. क्या बात. अगर उस हिस्से में रब नहीं है ना, देन देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम. देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ईमान वाले वही हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह. अल्लाह की मोहब्बत से आगे कोई चीज़ आ जाएगी ना ब्रो, वो फिर डिज़ास्टर होगा. चाहे वो माल है, फेम है, म्यूजिक है, जो मर्जी है. तो अपने आप को ना दोबारा सेल्फ रियलाइजेशन, सिंसियर अपने आप को सिंसियर करें हाँ यार, कि towards यार the वाकई मैं reality. अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ. मेरा गोल क्या है, मैं अपने रब को क्या नाराज करके मुझे तभी खुशी मिलेगी, क्या यही मेरे लिए खुशी क्योंकि है? देखिए हमारी पॉडकास्ट किसके लिए है? हम मुसलमानों से बात करें ना, हमारी अपनी सोसाइटी में जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं हम उनसे बात करें. वी आर ऑल मुस्लिम्स, वी सबमिट आवर विल टू द ऑर्डर एंड कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह ताला का प्लेयर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टॉप प्रायोरिटी. ठीक है, तो हम अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे हम अल्लाह को नाराज़ करें. ठीक है, लिव दिस लाइफ, परसू योर करियर, परसू योर विजन, आप अपने गोल सेट करें. बेशक जो नेमतें अल्लाह ताला की वो पाएं, उनको उनके पीछे लग जाएं, मेहनत करें, बट डू नॉट displease Allah subhanahu wa ta'ala during this. तो कुरान में भी आता है ना कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम. उस दिन तुमसे हर उस नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा जो तुम्हें दी. ऊपर सबसे बड़ी जो नेमतें हैं ना जो इंसान ज़ाया करता है, हदीस में आता है, नेमतानी मग़बून फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सहत वल फ़राग़. सेहत और फारिग वक्त. और फारिग वक्त जो है ना ब्रो, इसके बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेंगे. हदीस में आता है 5 सवाल तुमसे किए जाएंगे, तुम अपने कदम मूव नहीं कर पाओगे जब तक उनका जवाब ना दे दो. और उनमें से एक है तुमने अपनी जवानी किस तरह गुजारी. इमेजिन अल्लाह ताला पूछ ले कि तूने अपनी जवानी की रातें किस तरह गुजारी, व्हाट वर यू डूइंग इन दोज नाइट्स. एंड आप इमेजिन आपकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है इक़रा किताब कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौम अलैका हसीबा, कि मैं तो ये रात मैंने म्यूजिक सुनते हुए लोग कानों में लगे लगे सो जाते हैं. कहाँ खड़े हो के आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं? अल्लाह अकबर. कौन सी इसके ज़ात सामने तुम्हारे सामने आप खड़ी है? ये कोई आप छोटी सी गलती अपने माँ बाप के सामने खड़े होकर नहीं बता सकते. हमारी जो जिस तरह की, अब आज अल्लाह माफ करे, जिस आपने रात का जिक्र किया ना, रातें लोगों की कैसी हैं, अपने माँ बाप के सामने जाहिर किया, अपने शायद दोस्त के सामने भी जाहिर ना कर सकते. और उस दिन तो ब्रो वो जो अमाल हैं वो तो लिखे होंगे, पूरी दुनिया के सामने होंगे. किताबन मंशूरा, यानी पूरा पब्लिश कर दिया जाएगा और सब लोग और देखेंगे. अब इमेजिन कि आपका जो रिकॉर्ड है वो पब्लिश्ड है और वो ज़ात आपके सामने खड़ी होकर पूछे एंड एवरीबॉडी कैन सी दिस व्हाट यू डिड. और ब्रो देखिए ना, इस दुनिया में अगर हम कहीं फंसे ना, 3 चीज़ें काम आती हैं. एक कॉन्टैक्ट्स, एक पैसा और एक आपका ओहदा. ब्रो उस दिन ना कॉन्टैक्ट्स हैं, ना माल है, ना कोई स्टेटस है, सब बराबर खड़े हुए हैं एक अल्लाह के सामने. उस दिन क्या चीज़ बचाएगी? क्या इफ़ वी कैन जस्ट इमेजिन द डे ऑफ जजमेंट ना ब्रो, बहुत शदीद दिन होगा ब्रो, बहुत शदीद. उस दिन की जिसने गर्मी को फील कर लिया ना और अल्लाह के सामने खड़े होने को फील कर लिया, वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्ब नफ्सिही व नहन नफ्स अनिल हवा. यानी जिसने अपने रब के सामने खड़े से डर गया ना और इमेजिन कर लिया. तो आज ना ये लेक्चर के बाद ना ज़रा आधा घंटा या 15 मिनट चलें, इमेजिन करें क़यामत के दिन आप खड़े हुए हैं, तमाम इंसान 50 खड़े साल हुए हैं. वर्सेस 50,000 साल जस्ट टू स्टार्ट विद. अभी तो क़यामत अच्छा, एक आयत इंशाल्लाह मैं कोट करना चाहूँगा ताकि ज़रा उस दिन की सिविरिटी ज़रा हमें मज़ीद वाज़े हो जाए. अल्लाह ताला फरमाते हैं वकैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा. तो उस दिन तुम कैसे बचोगे उस दिन की सिविरिटी से जो बच्चों को बूढ़ा कर देगी. हालांकि बच्चे इनोसेंट होते हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया इस होता. दुनिया की कोई टॉर्मेंट बता दें जो आजकल के बच्चों को बूढ़ा कर सके. क्या इस दुनिया में पॉसिबली कोई ऐसी पेनफुल टॉर्मेंट है जो एक छोटे बच्चे को बूढ़ा कर दे? ब्रो कोई बीमारी, कोई आफत ऐसी नहीं है जो माँ को एक कंपेल या कन्विंस कर सके बच्चे को फेंक दो. ब्रो जितनी बड़ी शोहर की वफात हो जाए, पूरा घर जल जाए, ब्रो माँ बच्चे को नहीं फेंकती, लेकिन ब्रो उस दिन माँ बच्चे को फेंक देगी. यानी इतना बड़ा टेस्ट. तो उस दिन हम अपने इन म्यूजिकल आवर्स का, इन कॉन्सर्ट्स की टिकट परचेज करने का, इन कॉन्सर्ट्स में जाके हेड बैंगिंग करने का अल्लाह को किस तरह से जवाब देंगे. और अल्लाह के सामने क्या पेश किया, या अल्लाह ये रीज़न थी मैं इसलिए गया था अपने सेल्फ प्लेजर के लिए और शुगल मेले के लिए. यार वो अभी ना मुझे ईमेल की हुई थी किसी ने, शायद आपको भी किसी ने ईमेल की हो. कुछ इमेजेस थे, वो कोई एक्सीडेंट हुआ अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के हाईवे पे. अच्छा. कोई एक लेक्सस थी और एक मर्सिडीज थी. वो कुछ इस तरह का एक्सीडेंट हुआ कि वो हेड ऑन कोलाइड की. आपको पता है बहुत स्पीड में होते हैं. तो वो जो पासर बाय था ना कोई वहाँ पे, उस
کہ اس نے بیسیکلی وہ اسکرین شاٹس بنائے ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس بندے کو جو نکالا نا وہ بہت زیادہ مطلب اس کا آدھا حصہ غائب تھا اور وہ بہت پروفیوزلی بلڈ نکل رہا تھا اور وہ بلو ہو رہا تھا اچانک سے. ہی واز جسٹ گوئنگ ٹو ڈائی. اور وہ اپنے جو آگے پیچھے تھا نا وہ کہہ رہا تھا کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی, آئی ول پرے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی. اس سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم کلمہ پڑھو, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں مرنا نہیں چاہتا, میں واللہ میں نماز پڑھوں گا اور میں اچھا, یعنی اب میں ریپینٹ کروں. اللہ اکبر. دس واز ہز ورڈز مین. ابھی مجھے اسکرین شاٹ آئی تھی. یار میں آنیسٹلی بتاؤں, مطلب اگر بندہ تھوڑا سا بھی ہے نا اپنے ساتھ سنسیئر, یو نو وی ناٹ ڈوئنگ اٹ فار اینی بڈی ایلس, مطلب ہم بات کر کے بھی چلے جائیں گے. میں نے بھی اپنا دیکھنا ہے, آپ نے بھی, ہر جو بندہ ہے نا ہر بندے نے اپنا اپنا دیکھنا ہے کہ یار ہاؤ سیریس ایم آئی ود مائی لائف. میں اگر تھوڑا سا بھی سیریسلی لیتا ہوں نا اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو, میں ایکچولی سمجھتا ہوں کہ یہ ہے, ہونی ہے, دس از ٹرو, موت آنی ہے, میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, دین دیر از ایبسلیوٹلی نو ریزن وائی وی شوڈ ناٹ ٹرن بیک ٹو اللہ. یہ میوزک تو ہم آج ہی چھوڑے نا, مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کسی کو بھی. مطلب جو بندہ دین پہ بھی نہیں بھی ہے نا فطری طور پہ, جیسا بھی ہم نے کتنی ایگزامپلس کوٹ کیے, میوزک بند ہو جاتا ہے, رمضان میں بند ہو جاتا ہے, ہر بندہ کہتا ہے ہاں یار میوزک, مطلب ہر بندے کو پتہ ہے کہ یار اذان ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے, وہاں میوزک ڈزنٹ گو. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل ہی نہیں سکتی. سو وائی ڈو وی تھنک کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے اس میوزک کے ساتھ؟ اٹس امپاسبل. تو اگر ہم سیریس تھوڑے سے بھی ہیں دین وی شوڈ جسٹ اینڈ دس. پریکٹیکل لائف میں اگر یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی ہیں تو ہمارے دل میں کیسے چل سکتی ہیں؟ اور وہ جو جنتی ہوں گے نا, جب جنت میں انٹر ہو جائیں گے تو فرشتے علوی نے کہا نا کہ تم جنت میں کیسے داخل ہوگی میوزک کے ساتھ. فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین, تم پاک ہو. طبتم کا مطلب ہے there is no music in your hearts, there is no love for music. When you have love for music, یعنی اگر رمضان 2023 میں رات کو 11-12 بجے آپ نہیں چھوڑ سکتے, پھر آپ کسی اور سال ٹائم نہیں چھوڑ سکتے. الحمدللہ یہ بھی ایک موٹیویشن ہے, یعنی ہمارے لیے بھی اور جو بھی سن رہا ہے, کہ فرشتے یہ بھی کہیں گے, ایسے نیک لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ سلام علیکم بما صبرتم. کئی لوگوں کی ایڈکشن ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو جائے, اگر وہ صبر کرتے ہیں نا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے وہ اپنے حال پہ رحم کریں اور اللہ تعالیٰ سے نا دعا کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دعا اتنا بڑا ہتھیار ہے مومنین کا. یقین کریں کہ امپاسبل ایڈکشنز آپ کی ختم, آپ یہ نہیں امپاسبل کو پاسبل بنا دیتے ہیں آپ کی دعا. سنسیریٹی ہو نا, یا آپ دعا بھی سنسیریٹی سے, مطلب آپ سیریس ہوں کہ یار یہ میں نے چھوڑنا ہے, اگر چھوٹ نہیں رہا, کوشش کر رہے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بالکل اللہ تعالیٰ سے بات کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے دل کھول دیں. مطلب اگر ہم لوگ یہاں پہ ہو نا برو, ہم کیا ہم یعنی سب سے پہلے روئیں, اگر ہم ابھی ایڈیٹڈ ہوں ابھی تک, روئیں, اللہ سے دعائیں کریں, اور صرف دعا کر کے اٹھنا جائیں, دعا کر کے اپنا فون کھولیں, اسپوٹیفائی ڈیلیٹ کریں, میوزک گیلری پوری ایپ ڈیلیٹ سب ختم کر دیں, اور قرآن کو انسٹال کریں, قرآن کو ڈاؤن لوڈ کریں, یہ لیکچرز وغیرہ سنیں, مختلف لیکچرز لگائیں, ٹھیک ہے, اور ان کو سنیں, اور اس کے بعد بھی اگر ایڈکشن ہو رہی ہے تو اس پہ صبر کریں. لیکن دس از واٹ آئی وڈ ڈو, دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ توفیق دے اور ہمت دے. یہ نہیں کہ کیا چھوڑنا چاہتا ہوں تو میں, لیکن یہ سب کیسے میں سیمینار رہے ہیں, ایکشن لینا پڑے گا اسی وقت, بیکاز جب آپ کا موٹیویشن لیول اوپر ہوا ہوگا نا, دیٹس وین یو نیڈ ٹو ٹیک دی ایکشن, بیکاز شیطان آپ کو ابھی ایکشن کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار ابھی نہیں, اور وہ جب ڈیلے ہو جاتی ہے نا چیز, وہ گھنٹہ 2 گھنٹے, اینڈ یو بیک ٹو دا سیم اولڈ ماحول. چیزیں وہی گاڑی میں اگر آپ کا لگتا ہے آٹو پہ جا کے بلوٹوتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, چیزیں چل پڑتی ہیں, تو وہ وہی سین ہو جائے گا. تو قرآن نا شیاطین کو ایکسپیل کرتا ہے گھر سے, میوزک شیاطین کو اٹریکٹ کرتا ہے گھر میں. جب بھی اذان ہوتی ہے شیاطین بھاگتے ہیں, اور قرآن پہ ہوتا ہے شیاطین بھاگتے ہیں گھر سے. تو امیجن یہ گھر ہے آپ کا, شیاطین ریپیل ہو رہے ہیں, دور جا رہے ہیں. بٹ وین یو آر پلینگ میوزک, اور آپ رات کو اکیلے بارش ہو رہی ہے اور آپ باہر دیکھ رہے ہیں, یو لسن ٹو میوزک, امیجن شیاطین سراؤنڈنگ یو, اور آپ کے سر کے سامنے ایسے ایسے کر رہے ہیں. برو دس لیڈس ٹو, ابن القیم کہتے ہیں رقیہ تو زنا ہے, یہ آپ کو زنا کی طرف رغبت دلاتا ہے. وین یو لسننگ ٹو سچ اسٹف, آپ پھر وہی آپ ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ جی عاشقی ہے, محبوب ہے, معشوقہ ہے, اور یہ کہاں پر بات جاتی ہے, آپ اپنی ایک اسٹرینج ورلڈ بنا لیتے ہیں, حالانکہ ریئلٹی ہوتی نہیں ہے ویسی. بالکل ایسے. You crave to talk to the girlfriend when you listen to the music, جو کہ اس کے ساتھ سنا کرتے تھے. یہ شیت علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, اس میں یہ آتا ہے کہ ان کی جو قوم تھی, جب وہ پریکٹسنگ اچھی تھی, دوسری طرف قابیل یہ ایک ایریے میں تھے, وہ دوسرے ایریے میں تھے قابیل کی, تو شیطان نے پہلی دفعہ جو میوزک انٹروڈیوس کیا تھا, شیطان نے فلوٹ بنوائی تھی ایک بندے سے. بلکہ فیکٹ آتا ہے ایک جگہ شاید کو اپنی ہی اس نے فلوٹ کسی بلیک میل سے بنوا کر پلے اراؤنڈ کروائی, اور اس نے ایک بیچ کے ایریے میں وہاں کے لوگوں کو اور یہاں کے لوگوں کو اکٹھے کیا. اور ان کی ایک قوم کی خواتین بہت پیاری تھی, قابیل کی قوم کی, اور دوسری قوم کی غالباً مرد زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم تھے.
اینڈ میوزک کے تھرو دے اٹریکٹڈ اور ایک ایونٹ کرایا, سو کالڈ ایونٹ, میوزیکل ایونٹ. دس از واز دا اسٹارٹ آف زنا. پہلی دفعہ زنا جو صفحہ ہستی پہ ہوا تھا وہ واز ڈیو ان وے میوزک کی وجہ سے, اور وہاں سے پھر بدکاری, ایڈلٹری, یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھی. اب آپ سوچیں کہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں, جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ رقیہ تو زنا ہے, تو زنا ہے. اللہ اکبر, دس از سو ٹرو. لیکن اکثر کچھ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں, لیکن میں تو اپنی لائف میں اسلامی نہیں ہونا چاہتا, میں تو مولوی نہیں ہونا چاہتا فار ایگزامپل. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گرو دی بیئرڈ. دین یو ناٹ سیریس برو, یو ناٹ سیریس اباؤٹ یو. آپ کو لائف کی مقصد کا نہیں پتا, آپ کو آخرت پہ یقین نہیں ہے. یو تھنک کہ ابھی ہم نے اتنی کلیئر باتیں کر دی ہیں, بیکاز دس از آلسو بیکم اے ٹیبو. آئی تھنک کہ آپ دینی ہو جو میں تو کہتا ہوں میوزک چھوڑنے کا تعلق مولویوں سے ہے ہی نہیں. ہاں, میں مسلمان کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یو ڈونٹ گرو یور بیئرڈ, ٹھیک ہے, آپ نہ بہت زیادہ کوئی اسلامی بنو, لیکن کم از کم میوزک اور اس طرح کی جو چیزیں. میں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ہیلدی نہیں رہنا چاہتا, میں پیسے نہیں کمانا چاہتا, ٹھیک ہے, فائن, لیو ان پاورٹی, لیو کینسرس لائف گزارو, پھر اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے. تو ایک بندہ جب نہیں چاہتا, ٹھیک ہے, فائن, اف یو آر فائن ود ہیل فائر, if you're fine with the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala, if you're fine with punishment and torture unlimited, I think world view change کرنے کی بھی بہت. دنیاوی کینسر تو بہت چھوٹی بات ہے, اگر دل میں بیماری ہے ایک, اگر دل میں بیماری ہے اور یہ اسپرچول ڈیزیز ہے تو یہ بہت بڑی ہے, کیونکہ یہ آپ کو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا. نکلتے جاتے قوالی, بیٹ باکسنگ, نشید, صوفی کلام, کیا خیال ہے اس کے حوالے سے؟ یہ ان تینوں کو آپ ایک بکٹ پہ تو ڈال نہیں سکتے. قوالی اور جو باقی آپ نے صوفی نائٹ, ہاں, ان چیزوں کو آپ نشید اور نشید کے ساتھ کم از کم نہیں ڈال سکتے. بیٹ باکسنگ کے ساتھ شاید پھر بھی ڈال سکتے ہیں. تو کیا خیال ہے قوالی کے بارے میں؟ آئی تھنک اٹس ورس دین دا نارمل میوزک, کیونکہ اس میں اسلام کی بھی بے حرمتی ساتھ ہی کر رہے ہو, جھوم رہے ہوتے ہیں, اور ٹھیک ہے, اسلام کے نام پہ آپ کر رہے ہو نا, دیٹس وائی اٹ بیکمز ورس. اور اکثر اس میں جو کلمات ہیں نا وہ شرکیہ کلمات بھی ہو جاتے ہیں. ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے عام گانے آج نا میں ایک اسٹوری دیکھا تھا, ایک کسی نے مجھے ٹیگ بھی کیا ہوا تھا اس میں, اور اس میں وہ ایک نشید لگائی ہوئی تھی جس میں پیچھے میوزک بھی تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں لکھا ہوا تھا سے نو ٹو میوزک. اور یہ سنے برو, آج کل تو دعائیں ایسی آ رہی ہیں, صحیح بات, یعنی ایک دعا ہے, اللہم فاطر السماوات والارض ربنا ورب کل شیء لا الہ الا انت. پیچھے میوزک بج رہا ہے, پیچھے میوزک آپ نے سنی, آپ حمزہ نے سنی ہوگی, ان للہ, حمزہ توبہ کر یار. آپ نے تو نہیں فارورڈ کی برو, نہیں میں نے میرے بھائی ہر دفعہ اس طرح کا پٹا کا حمزہ سر کرتے اور حمزہ آگے حمزہ کہتے ہیں یس. انڈرسٹینڈنگ کتنی کی اس نے, بس یس نہیں کرنا, وہ نہ نہیں کر سکتا. حمزہ کہتے ہیں یس. برو یہ ہے, ٹھیک ہے, ایک ٹائم آئے گا, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, قرآن کی بھی میوزک ہوگا. ابھی بھی میں انفارچونیٹلی ایک دو کلپس میں نے دیکھے ہیں, اور وہ جو ہے نا بے حرمتی ہے. تو قوالی جو ہے نا, what kind of Islam is this, کہ جس میں ایک تو شرکیہ قوالی میں شرکیہ کلمات بہت ہوتے ہیں, دوسرے بہت سارے میوزک ہے. کون سی میوزک اور شرکیہ کلام آپ کو اللہ سے قریب کرے گا, ٹھیک ہے. پہلی بات, یہ بھی شیطان کے ٹریپس اور ایک دھوکہ ہے اتنا بڑا, بلکہ ایسے لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں میوزک چھوڑے نا, ہم صرف میوزک سنیں گے. اچھا, حرام کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے, یعنی حرام کا کوئی مینز ہو جائے, جیسے قوالی کہتے ہیں نا کہ ہم تو اسپرچولی اللہ تعالیٰ کے قریب. شیطان نے جیسے برو ابھی ریسنٹلی جو کچھ سنگرز نے بیچارے نے میوزک چھوڑا بھی صحیح, اللہ ان کو استقامت دے, برو وہ صوفی کلام اور میوزک اس پہ دوبارہ آ گئے انفارچونیٹلی. سو بیٹ باکسنگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بیٹ, اس میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن فار ایگزامپل منہ کا استعمال حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے, اٹس ہاؤ یو پلے. ایون گٹار پہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہو یا گٹار پہ اگر لے کے آپ پیپر سالو کر رہے ہو, وہ حرام نہیں ہے. جب گٹار کو بجاؤ گے تب حرام ہے. تو دیر آر پیپل ہو پلے میوزک پرفیکٹلی تھرو بیٹ باکسنگ. اگین میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے وہ, بالکل بھی کسی فرق نہیں کر سکتا کہ یہ ریل میوزک ہے یا یہ بیٹ باکسنگ کے تھرو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سو ان سے ان کو اوائڈ کریں. ویری سملر ٹو دی ایکچوئل میوزک نا, جو اس پہ لکھا آ رہا ہے کہ نو میوزیکل انسٹرومنٹ یوزڈ, تو اسٹل آپ یار جہاں پہ گرے ایریا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وی ایز اسٹوڈنٹس آف نالج کہ مسلمان کی حیثیت سے نا ہمیں اسے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ وہی بات میں تو سمجھا جو نشید بھی نا آپ کو وائب دے رہی ہیں تھوڑا سا اپنے کندھوں کو موو کرنے کی نا, ان سے اجتناب کریں, ان سے بھی اجتناب کریں واللہ, because it's the effect at the end of the day, resemblance and effect جو ultimate ہے وہ کیا اچیو ہو رہا ہے. لیکن at the same time میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز اسلام نے حلال کی ہے نا, اس کو بھی ہمیں حلال سمجھنا چاہیے, اور اتنے سخت نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ اس کو بھی بوائیکاٹ کر دیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ڈف ہے,
डफ भी मतलब परमिसिबल इंस्ट्रूमेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं हम इतने पाक साफ हैं कि हम डफ भी जो है वो यूथ क्लब हराम में कर मैं कुछ देते हैं। शादियों को जानता हूँ जिसमें जहाँ पे सिस्टर्स एक घर में इकट्ठे होती हैं, वो दफ पे डिफरेंट जो है ना वो आपस में यानी वो उसमें कुछ वो करना बोलना और कुछ सारा वो कोई कलाम वगैरह पढ़ना सारा वो चल रहा होता है, ठीक है। बल्कि इवन जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड अगर आप तो शायद इतने सुरीले नहीं है, लेकिन आप शायद सुना सकते हो। कह रहा कौन है? ओए यार जो बोलते हैं ना तो वो लोग रोते हैं, नहीं bro, मैं एग्री नहीं करता। लोग रोते हैं, यार ये बंदे नहीं रोते हैं कि प्लीज चुप हो जा, ये नहीं सुनने के बाद यार नहीं, मैं बंदा सिंगर था, क्या बात क्रेडिबल कर रहे बंदा हैं? ब्रो, क्रेडिबल। हम गाना गाते थे, वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं, अब बताओ हमें भी इकट्ठा होना पड़ेगा, ठीक है। असल में हम दोनों अच्छा गाते थे, अच्छा था ना, आवाज अल्लाह ताला ने बची थी, अब आपको क्या, अब क्या पता करें यार अभी तक मौलवी हो गए, चलो यार, गाने मैं गाने पे खत्म इनको प्रॉमिस हाँ, कर बस यार, रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आज का यही था मेन लेसन ये आ गई। तो काश आप कुरान भी इतनी प्यारे आवाज से पढ़ लेते। अल्लाह अकबर। अब ना शो ये कि और लेके जाएंगे जब तक ये वापस कर ले। चलो यही पे खत्म करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और म्यूजिक से दूर रहने की। जी, और इंस्टेंट कोल्ड टर्की छोड़ें इंशाल्लाह, और अल्लाह से हिम्मत दुआ करें, और आज ही इंशाल्लाह डोंट डिले। और हो सकता है जो कोल्ड टर्की छोड़ना है आप बार बार छोड़े, यू नो, डोंट गेट बैक। असल में बात ये है कि अब आपने अब एक दफा पता चल गया ना आपको, अब आप सोच लें कि सारी जिंदगी ना इसको करके छोड़ दें। और कुरान को सुनना शुरू कर दें। ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा है, ऑल्टरनेटिव जैसे पॉडकास्ट सुन लें, चीजें सुन लें, यू नो, इफ यू जो वहाँ टाइम स्पेंड करते थे ना, उस टाइम के ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें इंशाल्लाह। अभी इस पॉडकास्ट से बाद में इसकी आवाज सुनते हैं, ठीक है। फिर हम कल बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।